بہت پرانے زمانے کی بات ہے، ایک وسیع و عریض سلطنت میں ایک نڈر اور مصنف مزاج بادشاہ حکومت کرتا تھا جس کا نام سلطان ارمان تھا۔ وہ اپنی رعایا سے بے حد شفقت رکھتا اور ہر فیصلے میں انصاف کو سب سے اوپر رکھتا تھا۔ سلطان ارمان کی ایک ہی بیٹی تھی، شہزادی ناز گل۔ وہ حسن و عقل دونوں میں بے مثال سمجھی جاتی تھی۔ رعایا کہا کرتی تھی، اگر عدل کی جھلک دیکھنی ہو تو شہزادی ناز گل کو دیکھو۔ ایک روز شاہی دربار میں 3 سوداگر پیش ہوئے۔ ان کے ہاتھ میں ایک نایاب ہیرا تھا جو روشنی پڑنے پر کوسے قزح کے رنگ بکھیر دیتا تھا۔ پہلا سوداگر آگے بڑھا اور بلند آواز میں بولا، یہ نور فشاں ہیرا میرا ہے، میں نے اپنے برسوں کی کمائی سے اسے خریدا ہے۔ دوسرا سوداگر برہم ہو کر بولا، یہ سراسر جھوٹ ہے، یہ ہیرا میرے قبضے میں تھا اور یہ شخص چوری سے لے گیا ہے۔ تیسرا سوداگر بھی چیخ اٹھا، یہ دونوں دغا باز ہیں، نایاب ہیرا دراصل میرا ہے، میں ہی اس کا اصلی مالک ہوں۔ شاہی دربار میں شور مچ گیا، وزراء ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، کوئی رائے نہ دے سکا۔ سلطان ارمان نے گہری نگاہ تینوں پر ڈالی اور فرمایا، یہ جھگڑا معمولی نہیں، اس کا فیصلہ میری بیٹی ناز گل کرے گی۔ شہزادی ناز گل دربار میں داخل ہوئی تو سب احترام سے کھڑے ہو گئے۔ اس نے تاجروں پر نگاہ ڈالی اور پرسکون لہجے میں بولی، تم تینوں یہ گوہر اپنا کہتے ہو، مگر سچا مالک پہچاننا بہت ضروری ہے، میں تمہیں ایک آزمائش دیتی ہوں۔ اس نے اپنے خادموں کو اشارہ کیا، 3 گملے اور بیج لاؤ۔ بیج حاضر کیے گئے۔ شہزادی نے تینوں سوداگر کو ایک ایک بیج دیا اور کہا، انہیں اپنے اپنے گملوں میں بو دو اور 7 دن بعد واپس لاؤ۔ جس کا پودا سب سے صحت مند اگے گا وہی اس قیمتی ہیرے کا اصل حقدار ہوگا۔ تینوں سوداگر سر جھکا کر محل سے رخصت ہوئے۔ 7 دن بعد دربار پھر سجا اور سب کی نگاہیں فیصلے کی منتظر تھیں۔ پہلا سوداگر آگے بڑھا اور فخر سے بولا، دیکھیے شہزادی، میرا گملہ کس قدر ہرا بھرا ہے، یہ گوہر میرا ہی حق ہے۔ دوسرا سوداگر مسکراتے ہوئے بولا، میرا گملہ دیکھیے، اس میں خوشبودار پھول بھی کھل اٹھے ہیں، اب تو کوئی شک باقی نہیں رہا، یہ ہیرا میرا ہے۔ تیسرا سوداگر شرمندگی کے ساتھ خالی گملہ اٹھائے آگے بڑھا اور مؤدبانہ لہجے میں بولا، ملکہ ناز گل، میں نے یہ بیج خلوص سے دل سے بویا، دن رات اس کی دیکھ بھال کی، پانی بھی دیا، مگر اس میں کوئی کومپل نہیں نکلی۔ میں نے اپنی پوری کوشش کی مگر نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ دربار میں سرگوشیاں گونجنے لگیں۔ چند وزیر ہنس پڑے اور بولے، یہ سوداگر تو نکما نکلا، اتنے میں بیج بھی نہ اگا سکا۔ شہزادی ناز گل نے خاموشی سے ان کی طرف دیکھا، پھر مسکراتے ہوئے بلند آواز میں بولی، اس گوہر کا اصل حقدار یہی تیسرا سوداگر ہے۔ پورا دربار حیرت سے سن رہ گیا۔ پہلا اور دوسرا سوداگر پریشانی میں بولے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہمارے گملے تو سرسبز ہیں، پھر بھی ہم جھوٹے کیسے ٹھہرے؟ سلطان ارمان نے بھی سوالیہ نگاہوں سے بیٹی کی طرف دیکھا۔ شہزادی ناز گل نے پر اطمینان لہجے میں کہا، میں نے جو بیج تمہیں دیے تھے وہ بالے ہوئے تھے، ایسے بیج کبھی زندگی نہیں پکڑ سکتے، تم دونوں نے جھوٹ بولا، کہیں اور سے نئے بیج لا کر پودے اگائے، مگر یہ تیسرا سوداگر سچا ہے، اس نے خالی گملہ لا کر ثابت کیا کہ وہ دیانت دار ہے، یہ گوہر اسی کا حق ہے۔ دربار تالیوں کی آوازوں سے گونج اٹھا۔ سلطان ارمان نے فخر سے کہا، ناز گل، تم نے آج ثابت کر دیا کہ سچائی سب سے قیمتی دولت ہے۔ ہیرا اس ایماندار سوداگر کے حوالے کر دیا گیا، جبکہ باقی دونوں کو ان کے فریب کی سزا ملی۔ یاد رکھو، سچائی وقتی طور پر سخت لگتی ہے، مگر انجام ہمیشہ کامیابی اور عزت ہی لاتی ہے۔